وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ شیخ محترم۔ علم الرجال میں تبحر اور گہرائی میں جانے کے لیے میرے خیال میں زیادہ نظری سے زیادہ تطبیقی اور عملی پریکٹس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ نظری طور پہ، نظری کا مطلب یعنی پڑھنے دراسے کے حوالے سے تعارف روات اور مصادر روات کا تعارف وغیرہ کے لیے ایک دو کتابیں ہی انسان اگر پڑھ لے، تعارف حاصل کر لے، اس کے بعد اصل یہ ہے کہ ان روات کے ساتھ انسان پھر مسلسل جڑا رہے۔ مثال کے طور پر کتب حدیثیہ عموماً پاکستان میں کتب ستہ پڑھائی جاتی ہیں، اور ساتھ چھوٹی کتابیں ہیں جو انہی سے ماخوذ ہیں، مشکات ہے، بلوغ المرام ہے، یا آگے چل کے آخر سالوں میں موطا پڑھائی جاتی ہے۔ اگر کتب ستہ وغیرہ کے حوالے سے ابتدائی طور پہ انسان حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تقریب التہذیب کو لے لے اور کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، جیسے مجھے یاد ہے آپ کا تعلق منجد کے ساتھ تھا ستیانہ میں، اور اس کے بعد بھی یقیناً رہا ہوگا اور ابھی تک ہوگا۔ اس طرح سے انسان کا تعلق تقریب التہذیب کے ساتھ اگر بن جائے، کتب ستہ کے رجال کم از کم انسان کو ازبر ہو جائیں گے اور ان کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کتابوں کے تعارف اور نظری مادے کے حوالے سے ایک دو کتابوں کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں جو کلیۃ الحدیث میں یہاں مدینہ یونیورسٹی میں جن کی بڑی پذیرائی ملی ہے ان کتابوں کو، اور بعض کتابیں نصاب کے اندر بھی پڑھائی گئی ہیں۔ ان میں البیان والتفصیل ایک کتاب ہے، البیان والتفصیل، شیخ انیس طاہر ہیں ہمارے شیخ، کلیۃ الحدیث کے دکتور، ابھی متقاعد ہو چکے ہیں۔ بہت اچھی کتاب، بہت مفید کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، اور ہمارے جامعہ نے ہی اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں کتب رجال کے تعارف، معرفت، طبعات، اس حوالے سے اچھا ایک مادہ اور اچھا مواد مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ایک اور کتاب ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ عواد رویسی حفظہ اللہ، انہوں نے حال ہی میں لکھی ہے چند سال پہلے، روات الحدیث کے نام سے۔ روات الحدیث کی نشأت، مصطلحات اور ان کا جو تعارف ہے اس حوالے سے مصنفات، یہ 2 کتابوں کو لے لیا جائے، میرے خیال میں انسان کافی حد تک اس میں آگے چلا جائے گا، اور اصل چیز پھر وہی آئے گی جو پہلے میں نے ذکر کیا، ممارست، تمرین، تطبیق، پریکٹس، اور ان رجال کے ساتھ جڑے رہنا، اسی سے انسان اس میں رسوخ حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح ریاضیات اور علم وراثت وغیرہ کا ہوتا ہے نا، انسان جڑا رہے تو یہ یاد رہتی ہیں، اسی طرح یہ رجال کا سلسلہ ہے۔ وفقنی اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ ویوفقنی وإیاکم للعلم النافع والعمل الصالح وهو ولی ذلك والقادر علیہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔